ہماری التجاؤں میں قیدا ذرا اثر کر دے، نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل، نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل، ہمیں تو نام احمد سے ذرا باخبر کر دے۔ کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، دین کے عنوان پر، دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے پہلے آپ سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ، ہم میں سے کوئی اپنا گھر بناتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، دوستوں کو بلا لیں، دیکھو میرا گھر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت میں نے بنایا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کا گھر بن جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہمارے چہروں کی خوشیوں کے آثار ہونے چاہیے۔ اب سب خوش ہو نا؟ بولو ہے نا؟ اللہ کا گھر ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بنایا۔ اللہ ہمارے حاجی ایوب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، توفیق الہی شامل حال رہی، رہائش کا جو ان کا گھر تھا انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ حافظ قرآن عالم دین پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے رہے اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین تک وہ ثواب پہنچا کر سب کے لیے اللہ دخول جنت کا فیصلہ فرمائے۔ پہلے وعدہ کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ مسجد بنائی ہے نا تو مسجد کو آباد کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ مسجد کو بنا دی شوکت میں ایمان کی بنادت والوں نے، من اپنا پرانا کافی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکے۔ مسجد ایک نہیں، مسجد بہت ساری ہے۔ آپ دیکھو کہ تانگل جمعیت دیکھ لو، تمہیں اطراف و جوانی میں بہت ساری مسجدیں ملیں گی۔ ذمہ داری ہے ہماری بستی والوں کی، ہم مسجد کو ویران نہ بنائیں، مسجد کو آباد بنائیں۔ تین باتیں مسجد کے متعلق یاد رکھنا، سب سے پہلے اس کو آباد کرنا ہے، نمبر 2 اس مسجد کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کی چیزوں کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، دروازہ زور سے بند نہیں کرتے کون منٹ بھول جائے، مسجد کا دروازہ زور سے بند نہیں کرتے کہ نقصان نہ ہو جائے۔ جتنا اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کی چیزوں کی حفاظت کریں۔ اور نمبر 3 پہلا آباد کرے، نمبر 2 ادب کرے، اور نمبر 3 اگر مسجد میں کہیں کوئی چیز تمہیں مل جائے، کچرا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، بولے انشاءاللہ دوسرے کو نہ کرے، خود اٹھا کر جیب میں رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انگنت بے شمار نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، میں اور آپ شمار کرنا چاہے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے، زندگیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی لیکن تم میری نعمتوں کو یہ حقائق شمار میں نہیں لا سکتے۔ ہم اپنی باڈی دیکھ لیں، اپنا وجود ہی دیکھ لیں، آنکھیں نہ دی ہوتی ہم اندھے ہوتے، زبان نہ دی ہوتی ہم گونگے ہوتے، ہاتھ پیر نہ دیے ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، عقل نہ دی ہوتی پاگل ہوتے، علم نہ دیا ہوتا جاہل ہوتے، رہائش کا انتظام نہ ہوتا بے گھر ہوتے، اولاد نہ دی ہوتی ہم لا اولاد ہوتے، اور سب سے پوائنٹ کی بات ایمان نہ دیا ہوتا ہم کافر ہوتے۔ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اس سے پہلے ایک احسان کہ اللہ نے انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ زور سے بولو کیا بنایا؟ اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو جانور بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ نے کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، اور ایسا انسان اللہ نے فرشتوں سے اس کا ہی کام کروایا۔
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کر بنائی، چاند بنایا کن کہہ کر بنایا، سورج بنایا کن کہہ کر بنایا، دریا بنائے کن کہہ کر بنائے، سمندر بنائے کن کہہ کر بنائے، پہاڑ بنائے کن کہہ کر بنائے، درخت بنائے کن کہہ کر بنائے، لیکن وہ میرے بندے جب تیری بنانے کی باری آئی میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں سمندروں پہاڑوں درختوں کے ساتھ نہیں ملایا، لما خلقت بیدی، ارے او میرے بندے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ. ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کیا کیا کر بنایا؟ کن. یہ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، بولو بے شک اللہ کن کا بھی محتاج نہیں. چاند کی ٹھنڈک، سورج کی شعاعیں، زمین کا فرش، آسمان کی بلندی، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، ساری کائنات کا حسن انسان کو چھوڑ کر اللہ نے کن کہہ کر بنایا. لیکن میری آپ کی تخلیق کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب اللہ کہتا ہے تو دنیا میں آ کے بیاج کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو کالج کے گیٹ پر کھڑا ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کو وحشی نظروں سے دیکھتا ہے، مجھے شرم نہیں آتی؟ تو دو بجے تک انٹرنیٹ کا غلط یوز کرتا ہے، مجھے شرم نہیں آتی؟ تو بوڑھے ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے، مجھے شرم نہیں آتی؟ تنخواہوں کے نام پہ علماء کو پریشان کرتا ہے، مجھے شرم نہیں آتی؟ تو میری مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، ممبر و محراب کا مذاق اڑاتا ہے، میری جنت جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ 5 وقت کی نماز میں وہ کون سا مسلمان ہے؟ 24 گھنٹے اللہ لاکھوں نعمتیں ہم پر برساتا ہے، ہم 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے 35 منٹ نہیں نکال سکتے. 7 منٹ فجر کی لے لو، 7 منٹ ظہر کی لے لو، 6 منٹ عصر کی لے لو، 20 منٹ یہ ہو گئے. مغرب کی 7 منٹ مغرب کی لے لو، 8 منٹ عشاء کی لے لو. یہ فرض کا ٹائم بتایا، جیسے ہم فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں اس لیے وہ ٹائم بتایا. 35 منٹ ہم رب کے لیے نہیں نکال سکتے. 24 گھنٹے رب جلاتا ہے. کورونا میں نہیں دیکھا تھا آکسیجن کے لیے کتنی مارا ماری چل رہی تھی؟ اللہ روزانہ مفت میں 24 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے. قدر نعمت سوال نعمت کی بات ہوتی ہے. یہ آکسیجن چلتا ہے نا، یہ اس کی ہے، اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی تو مفت مل رہا ہے. کون دیتا ہے آکسیجن؟ اونچی بولو. رزق کون دیتا ہے؟ میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ اونچی بولو. حاجت روا کون؟ ٹکڑی بنانے والا کون؟ مجھے تمہیں اولاد دینے والا کون؟ ساری کائنات کو سنبھالنے والا، پالنے والا، زمین اور آسمان، چاند سورج کا نظام چلانے والا کون؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں، جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں. وتنزع الملک ممن تشاء، جسے نہیں چاہتا ہوں بادشاہ چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز پہ قدرت میری. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ پوچھتا ہے او دنیا والوں، ارے او آنکھوں والوں، کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا؟ وترزق من تشاء بغیر حساب. کون ہے بندوں کو بے حساب
सब रिस्क देता है, बोलो अल्लाह। फिर भी हम चलते हैं ना, किसी का धंधा चलता है हमसे नहीं देखा जाता, किसी का कारोबार चलता है हमसे नहीं देखा जाता, कोई बंगला बनाता है हमसे नहीं देखा जाता। आदमी अपनी तरक्की से इतना खुश नहीं है जितना दुखी दूसरे की तरक्की से है। इसको गरीब बनाया अल्लाह अपनी मर्जी से बनाता है, रईस बनाया जो देना जानता है, छीनना भी जानता है। करोड़पति ऐसे देखे जो ज़कात मांगते हैं, करोड़पति को रोडपति बनाने वाला भी अल्लाह है, रोडपति को करोड़पति बनाने वाला भी अल्लाह है। जिसने मुझे और आपको इतनी नेमतें दी, औलाद कौन देता है? अल्लाह। सारे मुल्क की कब्र की मिट्टी चाट दिया, मेरा तुम्हारा ईमान है जब तक अल्लाह ना चाहे कोई औलाद नहीं दे सकता। कल रात को मेरा बयान था एमपी, कौन सी जगह थी? शाहजहांपुर। वहाँ वो मुझे बताया एक घोड़ा बनाया है इन्होंने, 200 लोग उठाते हैं उसको, जाली घोड़ा है, मसनूई है, इंसानों ने बनाया है, इतना भारी घोड़ा है और 10 मर्दों को वो घोड़ा निकालते हैं। मुझे बताया कि औरतों की अकीदत इस घोड़े से मुताल्लिक ऐसी कि इसकी टांगों के बीच में से अगर औरत निकल जाए तो उसका औलाद ना होके औलाद हो जाती है। मैंने कहा इसको घोड़े नहीं ले जाऊं, घोड़े औलाद देने वाले कहां से बन गए? औलाद तो कौन देता है? अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है मेरा रब लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है दोनों ही देता है, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। सारा निजाम चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाहु व युहयी व युमीत। हमारा जीना हमारा मरना वो भी हमारे कब्जे में नहीं है, बल्कि वो भी किसके कब्जे में है? अल्लाह। अब उसी रब को हमने आज बुलाया है, जो रब मेरी तुम्हारी जिंदगी का मालिक है, मेरी तुम्हारी मौत का मालिक है, मेरे तुम्हारे रिस्क का मालिक है। अगर अल्लाह ना चाहे हम एक सांस आगे नहीं चल सकते। करोड़ों नेमतें देता है मेरा रब। अब उसी रब की दहलीज पर हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा नहीं कर सकते। ये कौन सा महीना चल रहा है? मुझे बोलो। शहादत हुसैन का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना। हुसैन से प्यार है, इमाम हुसैन। अरे हम हुसैनी हैं, फखर से कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैनी है ना? हुसैनी बनना है तो पहले नमाजी बनना। 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन फिर भी करबला की तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन तयम्मुम करके सजदा कर रहे, ताकि कल उठकर कोई अंदाजा वाला ये न कहे नवाज़े रसूल ने करबला के मैदान में असर की नमाज छोड़ी। श्रीमद छाती पे हुसैन मान क्या मानता है? छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेते हैं। हम जुमा को मस्जिद में आते हैं, कहां से हुसैनी बन गए? तो जुमा में भी ऐसे वक्त आते जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पे चढ़ते थे। हालांकि किताबों में लिखा है कि सबसे पहले आता है ऊंट ज़बह करने का सवाल, दूसरे नंबर पर भैंस, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत सारे मस्जिद छिलकों पे पड़ जाते हैं। 2 रकात पढ़ के यूं भागते जैसे 60 दिन से बांध कर रखा। 2 रकात का जुमा होता है, कम से कम जुमा के 3 तो 14 रकात पढ़ के निकले। काम कुछ नहीं होता, बाहर जाके ईरान दौरान बकवास करनी है। नौजवानों से खास कहो ना, जल्दी आओ, देर से बाहर निकलो। बाजार में 1 घंटे का काम, 5 घंटे के बाद घर लौटता है। मस्जिद में इतनी कोशिश यही जहन बना के आते हैं जितना वो जल्दी से फारिग होके निकल जाए। जितना टाइम मोबाइल को देते हैं ना, उसका 5% अल्लाह के घर को दे देते। अल्लाह दुनिया को जन्नत बना देता। सारा दिन मोबाइल में जाता है। जवान फजर में आते ही नहीं, अगर आवेदन को लोग मुलाकात कर दुनिया कैसे आती तो जोर असर वाला है। ताज्जुब करते लोग, ये फजर तो कुर्सियों वालों के लिए, तू कहां से आ गया? 2-2 बजे तक मोटरसाइकिल लेके घूमते फिरते, 2-2 बजे तक बैठे रहते इंटरनेट पर।
اتنے نوجوانوں کا حال ہے دوپہر میں اٹھتے 12 بجے، ناشتہ کریں گے 1 بجے، پھر دوپہر کا کھانا کھائیں گے 4:30 بجے، رات کا کھانا کھائیں گے 12 بجے، پورا سسٹم ہی بگاڑ کے رکھا ہے۔ ان کے پاس وہ نماز کا جو وقت ہے نا، اس وقت میں تو پتہ نہیں کتنی جڑوں میں پڑا ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں تیری زندگی۔ تھوڑا ٹائم کم دو موبائل، اللہ کے گھر کو ٹائم دو، قرآن کو ٹائم دو، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 5 منٹ نہیں سورہ رحمان پڑھنے کے لیے، ارے پورا کا پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور پہلے نمازیں تھی 50، کتنی تھی؟ 50، اب تو 5 ہے، 5 ہے نا، 50 کی 5 اللہ نے بنائی۔ مشکاہ شریف میں 4-5 صفحات پر مشتمل یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو معراج پر اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جب آئے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا؟ کہ میری امت کے مسئلوں میں 50 نمازوں کی گفٹ ملی۔ انہوں نے من و سرور رکھ کے لولی پڑھی، آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ کام کرا ہوگا۔ اس امت پر موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اگر مشورہ دے کے بھی نکل جاتے تب بھی معاملہ گڑبڑ تھا، کیونکہ 5 کم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام میرا نبی گیا واپس آئے، موسیٰ وہیں کھڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی کام؟ 45 کا نہیں پڑے گا اور کون کرو؟ ہمارے نبی گئے پھر آیا، پھر 40 35 30 25 20 15 10 5 9 چکر لگائے، اپنے لیے نہیں، میرے اور تمہارے لیے لگائے 9 چکر لگائے۔ کتنی لگ گئی؟ آپ سوچ لو یہ چکر آپ لگ جاتا، نہ امام نہ مؤذن نہ مسجد کا افتتاح نہ منبر نہ محراب نہ لینا نہ دینا، دھمادم مست پتہ لگتا۔ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا تھا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، جاؤ اور بھی کم کرا۔ 3 آج وہی ماحول بنا کے رکھا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں اب مجھے جانتے شرم آتی۔ اللہ علیم الغیب ہے، اللہ کو تو پتا ہے 50 کی کتنی ہو جانی ہے، 5۔ پہلے چکر میں 45 کم کر دیتا اللہ، اتنے چکر کیوں لگوائے؟ پہلے کہا 45 پھر کہا 40 پھر 35 30 25 20 15 10 5، اتنے چکر لگوائے اللہ۔ پہلے چکر میں کہہ دیتا محمد 5 ہی ہو جانی ہے، جب 45 کم 5 پڑے گی تیری امت۔ میرے اللہ کا میرے نبی سے عشق دیکھو، کہا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا ہے تاکہ میں اسے دیکھتا رہوں، مجھے دیکھتا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں آپ بار بار کیوں بھیجتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے رب کو کہیں دفعہ کہا مجھے تجھے دیکھنا ہے، جب بھی کہتا کہ لن ترانی، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے کوئی بار بار دیکھتا ہوں۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ بڑو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات، میں کوئی بات کروں ہم اپنی بات سے پھر سکتے، میں اپنی بات سے پھر سکتا ہوں، پھر جاتے ہیں میں نے ایسا کہا ہی نہیں، حالانکہ 10 لوگوں نے سننا ہے میں نے کہا ہی نہیں، پھٹافٹ قسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی بات سے پھر سکتا ہوں، آپ اپنی بات سے پھر سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنی بات سے کبھی نہیں، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا، دیکھو اللہ نے یہاں کتنی مرتبہ اپنی بات بدلی، پہلے کہا 50، ہاں نہیں بدل دی، کہا 45، نہ 40، نہیں 35 30 25 20 15 10 5، 9 مرتبہ اللہ نے اپنی بات بدلی۔ اللہ کی بات تو نہیں بدلتی، اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ اتار دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میرے حبیب تیری امت پڑھیں گی 5، ثواب 50 کا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ 70 لاکھ، مسجد نبوی میں 50,000۔ 5 نہیں پڑھ سکتے، خود نماز پڑھو، بچوں کو نماز پڑھاؤ، خود نماز پڑھو، گھروں میں مستورات کو نماز پڑھواؤ۔
قیامت کا دن ہوگا، عبادات میں سب سے پہلا انصاف نماز کا ہوگا. ان اول ما يحاسب يوم القیامت الصلاۃ، میرے نبی کا فرمان ہے سب سے پہلے اگر حقوق اللہ میں کسی عبادت کا اگر حساب لیا جائے تو نماز. ہمارے نبی نے آخری موقع پر کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا. ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں، ان کے نام کا جلوس نکالتے، اتنا شور ہوتا ہے 10 محرم کو نہیں دیکھتے، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، سارا یزیدیت کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. جلوس تو ان لوگوں نے نکالا تھا. اگر ہم حسینی ہوتے سچے، جلوس کی روح کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. ٹھنڈ تب پڑے گی جب ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے. یہ سسٹم اسلام کا نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 72 آلے رسول کے سب میزوں پہ چڑھا کے وہ لوگ طوفا کے بازاروں میں گھومے تھے. ٹھیک انہی کی رواج کو آج ہم ترویج دے رہے، تبلیغ کر رہے. اور میں انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سسٹم سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے ہوں گے جو سڑکوں پہ کھڑے کھڑے کے تماشے دیکھتے ہیں. دیکھنا نہیں ہے. جتنا گناہ ان لوگوں کا ہوتا ہے اتنا ہی گناہ دیکھنے والوں کو ہوتا ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کوئی برائی دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانا. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، دل میں بھی برائی نہیں آتی تو پھر تم پکے درجے کی مومن ہو. ایمان ہے ہی نہیں. ہمارا سڑکوں پہ، دکانوں پہ، روڈ پہ کھڑے ہو کر یہ تماشے دیکھنا اور اپنے آپ کو خوش کرنا وہی ایسا ہی ہے جیسے ہم ان میں انوالو ہیں. ایک آدمی مغرب میں گناہ کرتا ہے، حدیث میں ہے مشرق میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اگر اس گناہ پر خوش ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ وہاں موجود ہے. اور ایک آدمی مشرق میں گناہ کرتا ہے اور مشرق میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اس کو برا سمجھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ مغرب میں ہے. دیکھنا نہیں ہے. اگر ہو سکے تو پورا دن مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، بیٹھیں گے انشاءاللہ، وہاں نہیں کھڑے رہیں، تماشے دیکھیں گے. یہ سسٹم بن کر تو دیکھنے کا انشاءاللہ 2-3 سال میں دیکھو یہ کتنے نیچے گر جاتے ہیں. ناچنے والے ادھم نچانے ہمارے دیکھنے سے ان کے حوصلوں کو محمیز ملتی ہے. وہ یہی سوچتے ہیں چلو وہ دیکھ رہے ہیں نا، چلو بہت زیادہ کودیں گے ناچیں گے. حسین سے پیار ہے مجھے بھی ہے، میں دعوے فخر سے کہتا ہوں آپ بھی کہیں گے انشاءاللہ ہم سارے حسینی ہیں. بولو ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت زندہ کرو. کیسے ہوگی؟ نمازی بنو. میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے حسین خود فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. یہ سسٹم ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں. حسین تیرا نام، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ تو علی کا لخت جگر اس لیے کہا نانا، تو فاطمہ کا نور نظر اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. کہا نانا حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. سجدے فرش والے بھی کرتے، عرش والے بھی کرتے، زمین والے بھی کرتے، آسمان والے بھی کرتے. کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مخمل کی قالینوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے، مخمل کے مصلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے. حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ آنو محمد شہید ہو گئے، عباس کی جوانی لٹ گئی، علی اصغر کی حلق میں تیر لگ چکا ہے، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. خود امام حسین کے بدن پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے. یہ حسینی ہے. ہم اٹھے کٹے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں حسینی ہوں. زبانی جماعت خرچ ہے، دعوے ہے، دلیل نہیں ہے. میں محمدی ہوں، پائے کرنے والے اخلاق. لیٹرین کے لوٹے بھی بند کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوئے تو اٹھا کے لے جائے.
اخلاق دیکھ لو ہمارے، یہود شرمائے، انگریز شرمائے. اتنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں لیٹرین میں جوتے آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ارے ہماری مسجد کی لیٹرین کے جوتے محفوظ نہیں، ہم کہاں سے محمدی بن گئے؟ مسجد کی لیلا بیٹی کو تالا لگانا پڑتا ہے. بھول گئے نا ایک دن مؤذن صاحب، دوسرے دن پیٹی خالی. کون کھا گیا تھا؟ جنات آیا تھا رات کو. شکر کرو انسان بنا، ایک پہلا احسان. دوسرا احسان مسلمان بنا. اور تیسرا احسان زور سے تو بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. ہم نبی کے امتی ہیں، ہم آخری نبی کے. اب کوئی نبی آئے گا؟ بولو. کوئی کتاب آئے گی؟ نہیں. کوئی شریعت آئے گی؟ قرآن آخری کتاب، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ امت آخری امت. جو کرنا ہے کام میرے کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. جو کام میرے نبی نے بتایا وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی، برزخ کی زندگی، ساری زندگیاں تمہاری پرسکون ہو جائیں گی جب ہاتھ تمہارا اور دامن محمد مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. اور کل قیامت کا دن ہوگا، یقین سے کہتا ہوں کوئی تمہیں نہیں بچائے گا. امی بچائیں گی؟ نہیں. ابو نہیں. بیوی، بچے، اولاد، جگری اور گہرے دوست، کوئی نہیں بچائے گا. سب کی زبان پہ ایک ہی بات ہوگی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی. صرف ایک ہی ہے فاطمہ کا ابا، عائشہ کا شوہر، جس کے لبوں پہ ایک ہی بات ہوگی، یا ربی امتی یا ربی امتی. غلامی میں جیو، غلامی میں مر جاؤ، پھر شوق سے مر جاؤ. میرے نبی کا دیوانہ بن کے مر جا میرے نوجوان بھائی. میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے مر جا. تیرے رشتہ دار گھر میں روتے رہ جائیں گے، اللہ تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا. خود میرا نبی کہتا کہ یہ میرا غلام آ رہا ہے. فضاؤں میں بسی خوشبو، زباں پر کس کا نام آیا. فضاؤں میں بسی خوشبو، زباں پر کس کا نام آیا. وہی حضرت محمد، عرش سے جن پر سلام آیا. نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم تھا عالم کا. رسالت کو جس پہ ناز، وہ خیر الانام آیا. کتاب فطرت کا سرور روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا. یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھے عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا گھڑی پڑے گی، یہ کام نہیں کریں گے. ارے 3-4 اے سی چاہیے، 7 بلاک اے سی کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. ابھی کچھ قرضہ بھی باقی ہے مسجد کا. دیکھو امید نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنی اللہ کا فضل شامل ہے. اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تو پورا سلسلہ بھی چلا ہے. گھر پہ مستورات بھی ماشاءاللہ دل کھول کر سخاوت کر رہی ہے، تعاون کر رہی ہے. آج ہم سب کی محنتوں سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کے خوبصورت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. جتنا قرضہ بھی باقی ہے نا، اے سی بھی لگوانا ہے انشاءاللہ. ایک ٹائم آئے گا شولر بھی لگ جائے گا اور انشاءاللہ. اور جتنا کام باقی ہے، جتنا قرضہ ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر بتا دو نا تو اب مجلس میں کچھ لوگ کہہ دیں گے مولانا اتنے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم ہی دے دیں گے. پر 1.5-2 لاکھ کا قرضہ ہے، اس سے بھی کم ہوگا. کتنا 1.5-2 لاکھ کا قرضہ ہے. وہاں اٹھا کے بتاؤ کون کون مدد کرے گا انشاءاللہ؟ کون کرے گا انشاءاللہ؟ اتنا کچھ نہ کچھ تو دے رہے ہیں آج ہی انشاءاللہ. اگر لکھوانے کا سسٹم بھی ہمارے مولانا پردیس صاحب ہے نا، ان کو بعد میں لکھوانا چاہے تو لکھوا سکتے ہیں. مولانا پیسے آ جائیں، سب سے پہلے اے سی لگواتے ہیں، اے سی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں اے سی آ جائیں گے انشاءاللہ. ہماری قبر کو بھی اللہ اسی طرح ٹھنڈا بنا دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اب ایک بات پوائنٹ کی، اب ہمیں نبی والے اخلاق
کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کا اخلاق کیسے تھے، آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں پھر میں اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک کافر بوڑھا مسافر آیا، آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ، میں تیری نبوت کو نہیں مانتا، تیری رسالت کو نہیں مانتا، اللہ کی توحید کو بھی نہیں مانتا، میں کافر ہوں، مشرک ہوں، اپنا خود اقرار کر رہا ہے کہ میرا یہ مذہب ہے، میں تیرے مذہب کا نام لینے والا نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے تیرے اخلاق ہر سن تیرا اخلاق کا چرچا ہے، میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں، میرا گھر بہت دور ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، اگر ایک سواری مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی۔ کیا مانگی؟ سواری مانگی۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس سواری کہاں سے آئیں گے، ہم تو خود نان شبیہ کے محتاج ہیں، اور ویسی ہی زندگی تھی ہمارے نبی اور صحابہ کی کہ جس کھجور کو دانا چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانا چوس کے روزہ افطار کرتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ٹیبل پر تو اتنے کھانے ہوتے ہیں انتخاب مشکل ہو جائے پہلے کیا کھاؤں۔ رمضان میں افطار میں کتنا کھانا ہوتا ہے، پھر بھی کتنی مغرب کی جماعتیں چلی جاتی ہیں سموسے کے چکر میں، اتنا کھانا ہوتا ہے۔ شادیوں میں دیکھ لو اتنا کھانا ہے، انتخاب مشکل ہو جائے کون سا کھاؤں کون سا چھوڑوں۔ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، درختوں کے پتے چبا کر قرآن پڑھا، ٹنگڑی کھا کے قرآن نہیں پڑھتے، بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، ایمان کا قرآن کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی۔ فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار۔ اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا، راشن نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، ارے درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس گلوں میں اٹک گئے، ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلہ نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گلہ نہ کیا، میرے نبی کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ ہم نے آپ سے اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ کتنے شہید ہو گئے اور کتنے شہادت کے انتظار میں کھڑے ہیں، ہر بستان کی چنچنا کی دھوپ ہے، ایک جنگ جو صحابہ نے کی ہے، پیروں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، پرانے کپڑوں کے چھتڑے باندھ کے رکھے، صحابی خود زمین پر بیٹھ کر دھوپ کی وجہ سے اپنے تلووں پہ ہاتھ پھیر رہے، زبان پہ کیا ہے، صدق اللہ و رسولہ، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے سچے چچا، احد کی پہاڑی پر جن کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے، کفن پورا نہیں ہے، سر ڈھانپتے پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے سر کھل جاتا۔ ہمارے نبی نے کہا تھا سر ڈھانپو پاؤں میں اسکین نامی گھاس ڈال دو۔ جن کے پاس کفن کی پوری چادر نہیں ہوا کرتی، دودھ کی نہروں سے گزر کے نہیں آیا اسلام، خون کی نہروں سے گزر کے آیا۔ ہمیں گرمی بڑی ستاتی ہے، ہمیں پیاس ستاتی ہے، اتنے رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، ہمارا بہت گرمی برداشت نہیں ہوتا۔ دین، ایمان، کلمہ، اسلام، قرآن، یہ سارا ہمارے دامن میں آج موجود ہے، بے شک صحابہ کرام اور ہمارے نبی کی قربانیوں کے صدقے ہیں۔ کافر بوڑھا مسافر آیا، کیا مانگا؟ بولو، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس سواری کہاں سے ہوگی، ہمارے نبی صحابہ کے درمیان کھڑے ہو گئے، آواز لگائی کون ہے جو آج مجھے سواری دے، اور ویسے مفت نہیں مانگتا، جو آج مجھے سواری دے گا کل اللہ کے دربار سے اعلیٰ درجے کی سواری لا کر کے دوں گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھڑے ہو گئے، اپنی اونٹ کی رسی ہمارے نبی کے ہاتھوں میں تھما دی۔ آپ نے اس بوڑھے مسافر کو دیکھ کر فرمایا جا بھائی اپنا مقصد پورا کر لے، سواری مل گئی۔ تو وہ کہنے لگا یا نبی اللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرا کپڑا بہت پرانا ہے اور ایک ہی چادر میں نے اوڑھ کے رکھی ہے، اگر ایک چادر اور مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی۔ ہم ہوتے ہیں نا تو وہ سواری بھی واپس دے دیتے ہیں، انگلی دی پورا ہاتھ پکڑ لیا جو فیکٹری کھول کے رکھی ہے تیرے لیے۔ امام الانبیاء محمود کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کون ہے جو آج مجھے چادر دے اور ویسے مفت نہیں مانتا، کل قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک میل قریب ہوگا، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ گلے تک۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے ہمی والے دور میں اگر آج مجھے ایک چادر دے دو میں اپنی رحمت والی چادر میں اسے چھپا لوں گا۔ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اپنے سر کی چادر اتار کے ہمارے نبی کے ہاتھوں میں دی۔ آپ نے اس کافر بڑے مسافر کو دے کر فرمایا جا بھائی اپنا مقصد پورا کر لے۔ دوسری چیز مل گئی، پہلے سواری پھر چادر۔ تو کہنے لگا بھوک بہت لگتی ہے، جو روٹی مل جائے تو کی بڑی مہربانی۔ تیسرا سوال کرنا، ہمارے نبی نے غصہ نہ کیا، تو نے ایک چیز مانگی میں نے وہ دی، تو نے پھر مانگا میں نے پھر دیا، تو مانگتا ہی جاتا ہے، اب تو نہیں ملے گا، چلو اپنا راستہ پکڑ۔ نے یہ نہیں کہا، ہمارے نبی پھر کھڑے ہو گئے، کون ہے جو آج مجھے کھانا دے، مفت نہیں مانگتا، اللہ کے دربار سے اعلیٰ درجے کا کھانا لا کر کے دوں گا۔ اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ 300 سے متجاوز صحابہ کا مجمع تھا، وہ ایک سال ایسا نہیں تھا جس کا 4 دن سے کم کا فاقہ نہ ہو۔ دین والے ایمان اسلام والے تو یہ تھے، آقا مست جماعت تھی، زمین فروش نہیں تھے، اپنے ایمان کے ساتھ غداری کرنے والے نہیں تھے، ہم چائے کی پیالی پر ووٹ اور زمین بیچتے تھے۔ جتنا نقصان مسلمانوں کو مسلمانوں کی غداری سے ہوا ہے اتنا تو غیروں سے نہیں ہوا ہے۔ جاسوسی کرنا، مخبری کرنا، چند کوڑی پیسوں کے لیے آج کہیں ایسے ہیں ہمارے آج کے مسلمان جو جیلوں میں 12 سال سے سڑ گئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ وہ پیسے تو دوسرے ہی دن خرچ ہو گئے تھے، لیکن اس کی سزا 10 سال ہو گئے، ابھی بھی جیلوں میں گزار رہے ہیں۔ وہ بڑا مسافر جب کھانا نہیں ملا مایوس ہو کر جانے لگا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اس بڑے مسافر کا ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے چل میں تجھے ایسے دروازے پہ لے چلوں گا جہاں تجھے کچھ نہ کچھ کھانا مل جائے گا، اندر جاؤ یقین کرو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مندوں کے دروازوں پہ لے کے نہ گئے، رئیسوں کے دروازوں پہ لے کے نہ گئے، مالداروں کی دہلیز پر لے کے نہ گئے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر تشریف لائے، آواز لگائی او نبی کی لخت جگر، او نبی کی نور نظر، ایک بڑا بھوکا مسافر تیری دہلیز پہ کھڑا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ خیرات کر دو۔ اندر سے آواز آئی او نبی کے دیوانے، او نبی کے پروانے، ذرا گلی میں دیکھ لے، حسن بھی کھیل رہا ہوگا، حسین بھی کھیل رہا ہوگا، بھوک نے ان معصوم بچوں کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانا دے، دیکھ حسین کا حال دیکھ، حسن کا چہرہ دیکھ، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا پیٹ کہاں سے بھروں گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مایوس ہو کر جانے لگے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی رکو، اور اپنی سر کی چادر اتار کے دے دی، کہا جاؤ منڈی میں جاؤ، شمعون نام کا ایک یہودی ہوگا، اس کے پاس میری یہ چادر گروی رکھنا، تھوڑا سا غلہ لے آنا،
روٹی پکا کر اس کا پیٹ بھروں گی تو لٹ کر کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی بیٹی کے دروازے سے ایک کافر برا مسافر بھوکا لوٹا تھا، میرا ابا کی بدنامی ہوئی۔ یہ تھا اخلاق۔ ہمیں تو مہمان آ جائے نا، آنے سے پہلے پوچھتے واپسی کب ہے، چہرے ہی سے ایسے بگاڑ دیتے ہیں، اور اس کا ارادہ ہوتا ہے 3-4 روز ٹھہرنے کا، اور رات شام کو نکل جاتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ مضمون برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا مسلمان برا لگتا ہے۔ اس قدر مصروف ہو گئے دنیا میں اپنی، اس قدر مصروف ہو گئے دنیا میں اپنی، 2 دن زیادہ ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ مہمان کی خدمت تو بڑی بات ہے، آج بہو بیٹیوں کو بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو ذلت سے بچا، ہاتھ پھیلاتے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے۔ مہمان کو کہاں سنبھالیں گے، ماں سنبھلی جاتی ہے، سدا باپ نہیں سنبھالا، ارے تقسیم ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ماں بڑے بیٹے کے گھر کریں گے، دوپہر کا بیچ والے کے گھر، رات کا چھوٹے والے کے گھر۔ ایک ماں نے 4 کو بڑا کیا، کبھی نہیں تقسیم کیا، تو 4 کے ماں کو تقسیم کرتا ہے۔ کمر جھک گئی، آنکھوں میں سفیدی آ گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئی، پیر گھر کھڑانے لگے، انگلیوں میں بل پڑے ہوئے، اتنا بڑھاپا ستا رہا ہے، اور تو ناشتے کے لیے 3 منزلیں چڑھوا رہا ہے اپنی ماں کو۔ موبائل دیکھ دیکھ کے آج کا جوان باپ سے کہتا ہے، اب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، تو بوڑھا ہو گیا، تجھے میری بات پر لے نہیں آئے۔ ارے تجھے عقل سکھائی تیرے باپ نے، تو کون سا بڑا عقل مند ہو گیا باپ کو عقل سکھانے والا۔ اخلاقی گراوٹ جس نے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیا ہے، بدنام کر کے رکھا ہے۔ جو اخلاق ہمارے ہونے چاہیے وہ سارے گھروں میں موجود ہیں، جاؤ دیکھ لو۔ علاقوں کی صفائی، سوسائٹیوں کی صفائی، طہارت، نظافت، سارا ہمارا وظیفہ ہمیں کرنا ہے۔ سارا ان کا گھر، ان کا محلہ دیکھ کیا ہو، ہمارا محلہ دیکھ گندگی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، اگر بہن نے ماں میرا بھائی میرا حصہ لا، بس میری موت یا تیری موت، تجویز بھول جا، گھر پہ مت آنا، تمہیں تیری ہمت کیسے ہو میرے سے حصہ مانگے؟ تو یہ عمرہ کس نے کرایا؟ میں نے کرایا۔ تیرے ابو کے وفات کے بعد تیری شادی کس نے کرائی؟ میں نے کرائی۔ اب تیرا حصہ کون سا؟ وہ تو تیرا اخلاقی فریضہ تھا، باپ کے مرنے کے بعد تو باپ کی جگہ پر تھا، وہ تو تجھے کرنا ہی ہے۔ حصہ قرآن میں اور شریعت نے فکس کیا ہے، تو کون سا ہوتا ہے باتیں کرنے والا؟ نہیں دیتے، اس بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ ایسی پراپرٹی کیا کام، بہنوں کا دبا کے بیٹھے ہیں، حساب نہیں دینا ہے، لے جاؤ گے بہنوں کا حصہ قبر میں لے جائیں گے۔ ارے کوئی قبر میں کچھ لے جاتا ہے؟ ارے موزہ بھی نہیں آتا ساتھ میں، کفن کے علاوہ کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا ساتھ، تختوں کے نیچے صرف میرا تمہارا اچھا عمل ہوتا، ورنہ کچھ نہیں ہوتا۔ ساری پراپرٹی جائیداد دستاویز یہیں پہ پڑے رہ جاتے ہیں، ارے ہفتہ بھی نہیں ہوتا وہاں مرے ہوئے، یہاں تقسیم بھی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھائی آپ کا جنت میں مکان فکس ہے، انشاءاللہ اللہ کا گھر بنائے، اللہ بہت خوبصورت مکان دے گا انشاءاللہ۔ پرندے کے گھونسلے کے برابر اگر کسی نے مسجد میں حصہ لگایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عالیشان مکان بنا کر کے دے گا۔ مسجد پورا گھر نہیں، تھوڑا ایک اینٹ کا بھی حصہ لگا دیا، ہم بنا لیا ہے مسجد بنا اللہ لو بیتن جنت میں، بہت فضیلت ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے کر منڈی میں آئے، دکانداروں سے پوچھ رہے شمعون کون ہے؟ انہوں نے بیٹھا ہوا ہے وہ شمعون ہے۔ پاس گئے، کہا تو شمعون ہے؟ کہا ہاں، میرے نبی کی بیٹی کی یہ چادر ہے، گروی رکھ اللہ دے دے۔ ایک بڑا مسافر بھوکا کھڑا ہے، روٹی بنا کر اس کا پیٹ بھرنا ہے، یہ گروی رکھنے کے لیے دیے ہے۔ شمعون یہودی اللہ تولتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، تولتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے۔ کہا نبی کی بیٹی کی چادر ہے، تو کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ کہا میں نے میری توریت میں پڑھا تھا کہ آخری نبی
جو آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کی بیٹی کے دروازے پر ایک بوڑھا مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنے سر کی چادر کسی یہودی کی یہاں گروی رکھیں گی۔ مجھے آج یقین ہو گیا قرآن سچا، پیغمبر سچا، کہ نبی کی بیٹی کی چادر روتا اس لیے ہوں کہ وہ بدقسمت یہودی میں نکلا۔ سلمان فارسی جب جانے لگے وہاں صحابی رک جا، شمعون یہودی کہنے لگا دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو موت جھٹکا دے دے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھے بھی سرکار کی دہلیز پر لے جا، میں بھی اس کی زلفوں کا غلام بن چکا ہوں۔ یہ تھے اخلاق۔ لوہے کی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ مشکات میں پتھر مارنے والوں کو بھی میرے نبی نے دودھ پلایا۔ سچے بھائی بھائی کی نہیں بنتی، بھائیوں کی نہیں بنتی، چچا بھتیجے کی نہیں بنتی۔ ارے جنازوں میں نہیں جاتے، جنازوں میں نہیں جاتے، نہیں میرے بھائی سے نہیں بنتی۔ محبت کرنے کا ٹائم نہیں، نفرتوں کے لیے کہاں اتنا ٹائم مل جاتا ہے۔ دین کی ابتدائی عبادت، انتہا اچھا اخلاق۔ میزان پر سب سے زیادہ ترازو میں اگر کوئی وزنی چیز ہے تو اچھا اخلاق ہے۔ پیسہ حرام نہ کھاؤ، کسی کا ناجائز پیسہ نہ لو، اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، نہ حرام کھاؤ، نہ حرام پیو، نہ حرام دیکھو، نہ حرام سنو، نہ حرام چلاؤ، نہ حرام چلو، نہ حرام پکڑو۔ پورے وجود کو حرام سسٹم سے بچاؤ انشاءاللہ۔ اگر حلال غذاؤں میں اگر تم ڈھل گئے، اپنی باڈی اگر تم نے حلال غذا سے آباد کی، پرورش کی، انشاءاللہ یہ باڈی کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی سے پیار ہے تو نبی کے عطاؤں سے بھی پیار کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نبی سے پیار ہے میں اور آپ محمدی ہے تو سچے پکے محمدی بن کے زندگی گزارنی ہے۔ غلامی میں جینا ہے، غلامی میں مرنا ہے، نمازی بننا ہے، سجدوں میں موت مانگنی ہے۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئیں گی۔ نماز شروع کر دو انشاءاللہ، جیسی زندگی نمازوں والی جائے گی اللہ سجدے والی موت دے گا۔ جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئیں گی۔ اگر سجدے میں مر گئے ویسے مرو گے ویسا اللہ اٹھائے گا، کل سجدے سے ہی اللہ اٹھائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے، اس مسجد کو آباد فرمائے۔ اس مسجد کو آباد کرنے میں، بنانے میں، تعمیر میں جن لوگوں نے جس لائن کا حصہ لگایا تھا، میں دینا میں قدم میں سکھانے، اللہ سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو کام باقی ہے، جتنا قرضہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جگہ چندہ کرنے کی نوبت نہ آئے، کان کھول کے سن لو کہ ہمارے علاقے کی مسجد ہے، یہ کام ہم نے اٹھایا ہے، ہمیں ہی پورا کرنا ہے، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بڑے زور سے ہم ہی پورا کریں گے۔ جو جتنے بیٹھے یا اطراف و جوانب سے جو لوگ آئے ہیں، ایک والا سسٹم گھروں میں چل رہا ہے، اس کو جاری رکھو اور علماء کی تنخواہیں بڑھاؤ، مکتب کا نظام اچھا مضبوط بناؤ، اپنے معصوم بچوں کو مکتب میں بھیجو، مدرسے میں بھیجو، دینی تعلیم سے آراستہ کرو، تنخواہیں بڑھاؤ۔ 8,000 6,000 میں گھر نہیں چلتا مسلمانوں، 10,000 کم از کم 12,000 تنخواہ علماء کی ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچے پڑھاتے ہیں، کس کے بچے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے بچے پڑھاتے ہیں۔ 120 بچے پڑھانا کوئی آسان کام نہیں، ہم گھر میں 2 بچے نہیں سنبھال سکتے۔ ایک مدرسہ 2 گھنٹے میں 80 بچوں کو ایک ساتھ سنبھالتے ہیں، کیسے سنبھالتے ہیں؟ دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ اگر مولانا مکتب میں پڑھاتے تیرے بچے کو قرآن سکھاتا، جنازے کی دعا کون سکھاتا، التحیات کون سکھاتا؟ ابھی بچہ مکتب سے گھر آ کے گئے نا، آپ کو آج استاد نے یہ سکھایا، میرا سن لو تو محبت سے سن لیا کرو، تم نے نہیں سکھایا سن لیا کرو تو استاد کا پیار دلوں میں اجاگر ہو جائے گا۔ استاد ہمارے بچوں کے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں۔ مکتب کی تعلیم سے آراستہ کرو، مکتب پڑھاؤ۔ میں نہیں کہتا انگلش نہ پڑھاؤ، انگریزی نہ پڑھاؤ، وہاں بھی بھیجو، اسکول میں بھی بھیجو، لیکن مکتب میں پہلے بھیجو۔ دین ہوگا اور تمہارا جنازہ اٹھانے کے لیے تمہارا بیٹا آئے گا، سورہ یاسین پڑھتا ہوا آئے گا۔ مکتب کی تعلیم اگر سینوں میں محفوظ ہوگی انشاءاللہ تیری بیٹی تیرے جنازے کے پاس آئیں گی، سورہ رحمان پڑھتی ہوئی آئیں گی، تیرا بیٹا تیرا جنازہ اٹھائے گا انشاءاللہ سورہ رحمان پڑھتا ہوا اٹھائے گا۔ تو اللہ پوچھے گا اور دنیا سے کیا لایا کچھ نہیں، وہ دیندار اولاد چھوڑ کے آیا ہوں۔ روزانہ اشارے ثواب کریں گے، سورہ یاسین کا تحفہ بھیجیں گے، اللہ تمہاری قبر کو آسودہ بنا دے گا۔ اس لیے
مسجد کو آباد کرنا ہے اور مکتب کی تعلیم کو مضبوط بنانا ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے انشاءاللہ. مکتب کی تعلیم سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کئی ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اور کہتا ہوں مسجد میں پورا تعاون کریں گے جتنا ہو سکے. ابھی لکھوانا ہو ابھی لکھوا کے جائے اور ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ ابھی لکھوا دو. جس کو دینا ہو ابھی دے دو اور سب کھڑے ہو جاؤ. ارے دے دو جس کے اندر جو گنجائش ہے جیب میں لے کے آیا جس کو جو دینا ہو مسجد میں شروع کرو. جو پہلے دے گا بات کا سارا ثواب اسی کے کھاتے میں جائے گا. چلو میری طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله واغفر لنا ما انت اهله انك على التقوى واهل المغفرة. مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گنہگار ہے خطا کار ہے سیاہکار ہے مجرم ہے. یا اللہ اپنے ذنوب اور معاصی کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا. تو تیرے حبیب کی امتی ہے بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں. اللہ یہ ماتھا یہ پیشانی تیرا علاوہ کہیں نہیں جھکتی. تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ذات کی عزت نصیب فرما. معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا. آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا. اللہ ہمیں غسل آخر غسل دیا جائے. اللہ اس سے پہلے غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آخری کفن آخری چادر اڑائی جائے. اللہ اس سے پہلے تقوی کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری بارگاہ میں ہماری پیشی ہو. اللہ اس سے پہلے تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مسجد کی نسبت سے اس بستی میں خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اللہ اس مسجد کو بنانے میں تعمیر کرنے میں جن لوگوں نے جس لائن کی محنتیں کی ہے اللہ مالی جانی کا تعاون کیا ہے. رام دیرہ میں قدم سخن نے جس لائن کی کوشش کی حصہ لگایا تعاون کیا تمام معاونین محسنین منتظمین کو یا اللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس مسجد کو آباد فرما. یا اللہ تیرا گھر ہے تیری مرضی سے بنتا ہے. یا اللہ جنہوں نے اس مسجد کو بنانے میں جتنی بھی محنتیں کی ہے یا اللہ دنیا آخرت میں سرفرازی عطا فرما. دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے. یا اللہ جن لوگوں نے ابھی تعاون کیا ہے جن کا بعد میں دینے کا ارادہ ہو یا گھروں میں جو ٹکٹوں کا سلسلہ ہے خواتین یا اللہ خواتین للہ حکومت سے یا اللہ مسجد کا تعاون کرتی ہے. یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے. یا اللہ قرآن سے ہمیں پیار عطا فرما. سجدوں کا سرور عطا فرما. تیرے نبی کا عشق نصیب فرما. یا اللہ تیرے نبی کی غلامی میں جینا غلامی میں مرنا یا اللہ ایسی خوبصورت زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق خود تیری شان کے مطابق اس مجمع میں جو جس لائن سے دکھی ہے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. کون کس لائن سے پریشان ہے ان سے اچھا تو تو جانتا ہے. تو لینگویج کا محتاج نہیں ہے تو زبان کا محتاج نہیں ہے. یا اللہ تو بند لوگوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. ہمارے ارمان زبان پہ بعد میں آتے ہیں اس سے پہلے ہی سمجھ لیتا ہے. کون کس لائن سے جڑا یا اللہ پریشان ہے یا اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے. یا اللہ کتنے اپنے نوجوان بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہے. اللہ ان کی بیٹیوں کا اچھا رشتہ میسر فرما. اتنے میرے نوجوان بھائی ہیں جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو بھی اچھے رشتے میسر فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما. یا اللہ جو معاشی و حرام کے شکار ہیں جن کے پاس رزق کے وسائل نہیں ہے نہ ان کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس رزق ہے روزی ہے گھروں میں سکون نہیں ہے یا اللہ اطمینان سکون والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.